السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو شاہوار ٹی وی۔ ناظرین، آرگینک کیمسٹری میں آرگینک کمپاؤنڈز اور آرگینک مٹیریلز کی پراپرٹیز، اسٹرکچر اور ریئیکشنز وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یعنی میٹر اپنی ڈفرینٹ فارم ہے جس میں کاربن ایٹمز ہوتے ہیں۔ اسٹرکچر کا مطالعہ اس کے اسٹرکچر فارمولے کا تعین کرتا ہے۔ پراپرٹیز کی اسٹڈیز میں فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز اور ان کے بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے کیمیکل ری ایکٹیویٹی کا جائزہ شامل ہے۔ آرگینک ریئیکشنز کے مطالعے میں نیچرل پروڈکٹس اور ڈرگز کے کیمیکل سنتھیسس اور انڈیویجول نامیاتی مالیکیولز کا مطالعہ شامل ہے۔ آرگینک کیمسٹری میں زیر مطالعہ کیمیکلز کی رینج میں ہائیڈرو کاربن کے ساتھ ساتھ کاربن پر مبنی کمپاؤنڈز بھی شامل ہیں، لیکن اس میں دیگر عناصر بھی ہیں جیسا کہ آکسیجن، نائٹروجن، سلفر، فاسفورس وغیرہ۔ اس کے علاوہ آرگینو میٹالک کیمسٹری کاربن میٹل بانڈ کی اسٹڈی کا نام ہے۔ آرگینک کمپاؤنڈز تمام زمینی زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں اور نان کیمیکلز کو تشکیل دیتے ہیں۔ کاربن کے بانڈنگ پیٹرنز اس کے ڈی لوکلائزڈ الیکٹران کے ساتھ آرگینک کمپاؤنڈ اسٹرکچر کی صف کو ڈائیورس بناتے ہیں۔ یہ بہت سے کمرشل پروڈکٹس کی بنیاد بناتے ہیں جن میں فارماسیوٹیکل، پیٹرو کیمیکل اور ایگری کیمیکل، اور اس کے علاوہ جو پروڈکٹس ان سے بنتے ہیں مثلاً لوبریکینٹس، سالوینٹس، پلاسٹک، فیولز اور ایکسپلوسیو شامل ہیں۔ ناظرین، آرگینک کیمسٹری کی اسٹڈی دراصل آرگینو میٹالک کیمسٹری اور بائیو کیمسٹری کو اوور لیپ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ میڈیسنل کیمسٹری، پولیمر کیمسٹری اور میٹیریل سائنس کے ساتھ بھی۔ 18 سینچری سے پہلے کیمسٹ کا ماننا تھا کہ جو کمپاؤنڈ زندہ اجسام سے حاصل ہوتے ہیں وائٹل فورس سے مالا مال ہوتے ہیں، جو کہ انہیں غیر نامیاتی مرکبات سے ممتاز کرتے ہیں۔ ناظرین، کنسیپٹ آف وائٹلزم کے مطابق آرگینک میٹر کو وائٹل فورس سے نوازا گیا ہے، لیکن 19ویں صدی میں آرگینک کمپاؤنڈز کی پہلی سسٹمیٹک اسٹڈیز کو رپورٹ کیا گیا تھا۔ سن 1816 میں مائیکل چیوریل نے مختلف فیٹس اور الکلیز سے بنے سوپ کا مطالعہ شروع کیا۔ اس نے ان ایسڈز کو الگ کیا جو کہ الکلی کے ساتھ مل کر صابن بناتے ہیں۔ کیونکہ یہ تمام انڈیویجول کمپاؤنڈز تھے، اس لیے انہیں ظاہر کیا گیا کہ مختلف فیٹس میں کیمیائی تبدیلی لانا ممکن ہے۔ اسی طرح 1828 میں وولر نے آرگینک کیمیکل یوریا بنایا ان آرگینک مٹیریل سے، جسے وولر سنتھیسس کہا جاتا ہے۔ لیکن وولر خود اس بات سے محتاط تھا کہ اس نے وائٹلزم کو غلط ثابت کر دیا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا جب کسی سبسٹانس کو آرگینک سمجھا گیا جسے بایولوجیکل سٹارٹنگ مٹیریل کے بغیر لیبارٹری میں ترتیب دیا گیا تھا۔ 1856 میں ولیم ہنری پرکن جب کیونین بنانے کی کوشش کر رہا تھا تو ایکسیڈنٹلی آرگینک ڈائی بن گیا، جسے پرکنز موو بھی کہتے ہیں۔ اس کی یہ دریافت وسیع پیمانے پر مشہور ہوئی۔ ناظرین، آرگینک کیمسٹری کے لیے کنسیپٹ آف کیمیکل اسٹرکچر ایک کروشل بریک تھرو ثابت ہوا، کیونکہ 1858 میں دو مشہور ریسرچرز نے ڈیولپ کیا۔ دونوں ریسرچرز نے سجیسٹ کیا کہ ٹیٹرا ویلنٹ کاربن ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہو کے کاربن لیٹس فارم کر سکتے ہیں۔ پیٹرولیم کی ڈسکوری نے آرگینک کیمسٹری کی طرف سائنسدانوں کی توجہ مرکوز کر دی۔ نہ صرف پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز کے ساتھ ساتھ کمرشل اور انڈسٹریل پروڈکٹس میں بھی کافی ترقی دیکھنے کو ملی، جس کی وجہ سے بیشتر پیٹرولیم کمپاؤنڈز سے ہونے والے کارگر ریئیکشن اور نئی مصنوعات کی ایجاد تھی، جن میں پلاسٹک، آرگینک ایڈہیسوز، سنتھیٹک ربر اور مختلف کیٹلسٹ شامل تھے۔ اگر بائیو کیمسٹری کی بات کریں تو تقریباً میجارٹی کیمیکل کمپاؤنڈز کاربن سے بنے ہیں، جس کی بدولت یہ بھی آرگینک کیمسٹری کی ایک برانچ مانی جاتی ہے۔ ویسے تو بائیو کیمسٹری کی بنیاد 19 سینچری میں رکھی گئی تھی، مگر حقیقی معنوں میں اس فیلڈ میں کام 20ویں صدی میں شروع ہوا۔ اس کے علاوہ آرگینک کیمسٹری کی ایک اور برانچ جو کہ آج کل سب سے زیادہ توجہ کا مرکز ہے، فارماسیوٹیکل کیمسٹری، جس پر کام کی ابتدا 20ویں صدی میں ہوئی۔ ایک جرمن سائنٹسٹ نے اسیٹائل سیلیسلک ایسڈ بنایا جو کہ کامنلی ایسپرین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ڈسکوری حقیقی معنوں میں سنتھیٹک آرگینک کیمسٹری کی بنیاد بنی، جس نے فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں ایک بریک تھرو کا کردار ادا کیا۔ کیمسٹری دنیا کا سب سے مشکل سبجیکٹ مانا جاتا ہے۔ آپ مختلف کیمیکلز اور کمپاؤنڈ کے فارمولاز اور کیمیکل اسٹرکچرز دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ سمجھنا ہر ایک شخص کے بس کی بات نہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اتنے مشکل اور کمپلیکس دکھائی دینے والے فارمولاز کو دریافت کیسے کیا جاتا ہے؟ تو آپ کو اس بارے میں مختصر لیکن انٹرسٹنگ ٹیکنیک بتاتے ہیں۔ اسٹرکچر معلوم کرنا اسپیکٹروسکوپی کہلاتا ہے۔ اس میں مختلف ٹیکنیکس اور انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں، جن میں ماس اسپیکٹرومیٹری، انفرا ریڈ اسپیکٹروسکوپی اور الٹرا وائلٹ اسپیکٹروسکوپی شامل ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ NMR یعنی نیوکلیئر میگنیٹک ریزونانس اسپیکٹروسکوپی۔ اس کے علاوہ کمپاؤنڈ کی نیچر اور ریکوائرمنٹس کے مطابق کئی اور دوسری ٹیکنیکس بھی استعمال کی جاتی ہیں، جن میں کرسٹلوگرافی، HPLC اور کرومیٹوگرافی وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، اتنے کمپلیکس نظر آنے والے کمپاؤنڈز کو نام دینے کے پروسیس کو نامنکلیچر کہا جاتا ہے، جو کہ IUPAC کے رولز کے مطابق کیا جاتا ہے، یعنی انٹرنیشنل یونین آف پیور اینڈ اپلائیڈ کیمسٹری۔ آرگینک کیمسٹری آج کے دور میں سب سے پاپولر کیمسٹری مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیمسٹری کی کئی اور اہم اور انٹرسٹنگ برانچز بھی ہیں، جن میں ان آرگینک کیمسٹری، انالیٹیکل، بائیو کیمسٹری، فزیکل کیمسٹری، فیول کیمسٹری، انوائرمنٹل کیمسٹری، انڈسٹریل کیمسٹری اور نیوکلیئر کیمسٹری شامل ہیں۔ ناظرین، آرگینک کیمسٹری کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ بات کمپاؤنڈز اور مالیکیولز کی ڈائیورس رینج ہے، جو نسبتاً کم تعداد میں عناصر بنیادی طور پر ہائیڈروجن، آکسیجن اور نائٹروجن سے بن سکتے ہیں۔ یہ مرکبات میں وسیع اقسام کی خصوصیات ہو سکتی ہیں اور ان کا استعمال مختلف صورتوں میں ہو سکتا ہے، مثلاً میڈیسن، ایگریکلچر اور میٹیریل سائنس میں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے شاہوار ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور خاص ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور کامنٹ کیجیے گا۔